بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آغوش ابو طالب میں الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن پاک میں سورۃ والضحیٰ کی سایہ کریمہ کے ضمن میں اگر کسی مفسر نے کفالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب ابو طالب کی ذات والا صفات ہی ہیں۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس یتیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے، اور فآویٰ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش رحمت عطا فرما دی گئی۔ سال 579 عیسوی میں حضرت سیدنا عبد المطلب کی وفات کے بعد آغوش سیدنا ابو طالب میں در یتیم کی پرورش کا آغاز ہوا۔ سیدنا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و خدمت گزاری میں حد سے بھی زیادہ حق ادا کیا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار فرماتے، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے، کھانے کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو کھانے نہ دیتے۔ عربی کتاب سیرت الرسول مصنف ابو عمار محمود المصری تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد المطلب کے وصال کے بعد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طالب کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدنا ابو طالب عیالدار اور سفید پوش شخصیت تھے۔ آپ کی زوجہ مبارکہ سیدت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ان کی اولاد پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی تھی، اور جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے ہیں تو اس گھر میں خیر و برکات کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو طالب کی اولاد مبارکہ جب الگ کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھاتے تو خوب جی بھر کر کھانا کھاتے۔ جب بھی سیدنا ابو طالب کھانا شروع کرنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے بیٹوں سے کہتے، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جانے دو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب مل کر کھانا تناول فرماتے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے، پھر اسی برتن سے باقی دودھ نوش کرتے۔ سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں، خدا کی قسم آپ جب میرے ساتھ بستر میں استراحت فرماتے تو بستر معطر ہو کر یوں مہکنے لگتا جیسے کستوری میں ڈوبا ہوا ہو، مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال نہ فرمائی ہوتی۔ سیدت فاطمہ بنت اسد ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ فرماتی تو انہیں یقین نہ آتا تھا کہ ان کا گھر مخزن خیر و برکات بن گیا ہے۔ سیدت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محبت اور الفت کو محسوس فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی والدہ کے بدلے میں خیر و برکت اور محبت والی یہ والدہ سیدت فاطمہ بنت اسد عطا فرما دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔